سورہ بنی اسرائیل آیت 66 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ جس وقت پہنچتی ہے تمہیں تکلیف فی البحر سمندر میں ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ غائب ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو مگر اسی اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت پروردگار کے سوا تمہیں کوئی یاد نہیں آتا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس جب یہ سوار ہوتے ہیں ہر طرف سے پھر موجیں آتی ہیں، خطرے کا الارم بجتا ہے تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، وہ نامی گرامی لوگ جنہوں نے اسلام کا مقابلہ کیا تھا اور مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے تھے، سب بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں صفوان بن امیہ بھی تھا، یہ بڑا مالدار آدمی تھا اور کافروں کو یعنی کہ ان کا جو ہے نا یہ سارا اسلحہ یہ سپلائی بھی کرتا تھا کافروں کو نا، پھر بعد میں یہ ہو گیا مسلمان۔ تو سبار بن اسود بھی بھاگ گیا تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹانگ سے پکڑ کر اونٹ سے نیچے گرایا تھا اور وہ حاملہ تھی، ایسی چوٹ لگی کہ بیمار ہو گئیں اور فوت ہو گئی۔ تو وحشی بن حرب بھی بھاگ گیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی بھاگ گیا۔ اس وقت جدہ کوئی معروف شہر نہ تھا، برائے نام چند جھونپڑیاں تھیں، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے سے سمندر 30 میل کی مسافت پر تھا۔ بہرحال جدہ مکہ مکرمہ سے 45 میل کی مسافت پر تھا، 15 میل کا فرق ہے۔ یعنی اس زمانے میں بیت اللہ کے دروازے بالمقابل سمندر کے کنارے یعنی چند جھونپڑیاں تھیں، دودھ کھجوریں ستو وغیرہ قسم کی یعنی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ جو مسافر خریدتے تھے تو وہیں کشتیاں آتی تھیں تو لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ یا دوسرے علاقے کی طرف جاتے تھے۔ یہ اکرمہ جب وہاں پہنچا تو اتفاق کی بات ہے کہ حبشہ کی کشتی آ گئی اور اکرمہ بھی اس میں سوار ہو گیا۔ کشتی چند میل چلی تو بڑے بڑے طوفان اٹھے، کشتی کو یعنی کہ خطرہ لاحق ہوا۔ لوگوں نے یا لات اغثنی، اے لات میری مدد کرو کہنا شروع کر دیا، یا عزیٰ اغثنی، اے عزیٰ میری یعنی کیا کرو مدد کرو۔ ملاحوں نے کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو پکارو، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي هَٰؤُنَا شَيْئًا، بے شک تمہارے خدا یہاں کچھ کفایت نہیں کر سکتے۔ جس کو تم پکارتے ہو یہاں ان کی یعنی کہ ٹانگ نہیں یا اڑتی، حالانکہ ملاح بھی مشرک تھے مگر کہہ رہے تھے کہ یہاں صرف رب کو پکارو، یہاں کسی اور کا بس نہیں چلتا۔ بہرحال اکرمہ نے کہا کہ اگر ہمارے الہ یہاں کام نہیں آ سکتے تو کہاں کام آئیں گے، یعنی مشکل جگہ تو یہ ہے۔ میں عہد کرتا ہوں اگر مجھے نجات مل گئی، جس کلمے سے میں بھاگتا پھرتا تھا وہ پڑھ کر رہوں گا۔ کشتی واپس آ گئی، نہ آگے جا سکی۔ اکرمہ نے دیکھا کہ کنارے پہ اس کی بیوی ام حکیم کھڑی ہے اور کوئی چیز بغل میں لیے ہوئی ہے۔ دیکھ کر خیال کیا کہ انہوں نے یعنی کہ بہت زیادتی کی، عورتوں کو بھی گھروں میں نہیں رہنے دیا۔ پوچھا ام حکیم تم کیسے آئی ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا بالکل خیریت ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیسے آئی ہوں؟ تو کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے خیر کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ اس وقت تک ام حکیم بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، پھر کیا ہوا تھا بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو بہرحال کہنے لگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چٹان پہ کھڑے ہو کے مکہ والوں کو خطاب کیا اور ان کے جرائم شمار کر کے بتلائے کہ فلاں نے فلاں موقع پہ یہ زیادتی کی، فلاں نے فلاں موقع پر یہ زیادتی کی، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے فلاں ساتھی کو تم نے شہید کیا، فلاں بیوی کو تم نے شہید کیا، فلاں کو تم نے انگاروں پہ لٹایا، فلاں کو ریت پہ لٹایا۔ یعنی کہ جتنے بھی جرم کیے تھے وہ جرائم شمار کرنے کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ سب کے طوطے اڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تثریب علیکم الیوم، میں نے تم کو معاف کر دیا، یعنی سب کو، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے کہا کہ میرے خاوند اکرمہ کو بھی معاف کیا؟ فرمایا ہاں ہاں معاف کر دیا۔ میں نے کہا وہ وہمی سا آدمی ہے، وہ ایسے نہیں آئے گا، کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، وہ اتار کر بطور نشانی کے دے دی کہ میری پگڑی لے کر جاؤ اور اس کو کہو کہ نہ ڈرے، اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور یہ میری بغل میں جو وہ پگڑی ہے، اکرمہ واپس آ کر مسلمان ہو گیا۔ تو مشرکین مکہ جب انتہائی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے نا تو صرف رب کو پکارتے تھے، حالانکہ وہ سکے بند مشرک تھے۔ تو آج کے مشرک کا کیا حال ہے؟ توبہ توبہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا ہماری کشتی سخت پھنسی ہوئی ہے، معید دین ہماری مدد کرے۔ آج کا مشرک بہت خراب ہے،
وہ سکہ بند مشرک انتہائی مصیبت میں غیروں کو چھوڑ کر صرف رب کو پکارتے تھے، اور آج کا کلمہ گو مشرک جو انتہائی مصیبت میں بھی غیروں کو پکارتا ہے۔ یا باب الحق پیر دھک، بیڑا دھک کہتے ہیں نا، یہ ان کے پیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ مگر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معاویہ دین چشتی۔ بڑا فرق ہے اس میں اور اس میں، بزرگان دین کا کوئی قصور نہیں ہے، بتاتی رہتی ہوں آپ کو کلاس میں، یعنی ان کی تو بڑی خدمات ہیں۔ یہ ان لوگوں کے خرافات ہیں کہ سید علی ہجوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، میں لاہور میں پڑھتی تھی تو اس وقت میں دیکھا تھا، یعنی ان کے ہاتھ میں 40,000 ہندو مسلمان ہوئے، اور معاویہ دین چشتی کے ہاتھ پہ 90,000 ہندو مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان لوگوں کی تو بڑی خدمات ہیں، آج لوگوں نے ان کو الہ بنایا ہوا ہے۔ تو اسلم بیگ چیف کمانڈر تھے، ان کی بیوی علی گڑھ کی پڑی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت علی ہجوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی 40 من دودھ کے ساتھ غسل دیا گیا تھا نا، تو اس نے اعتراض کیا کہ قبر کو دودھ سے دھونے کا کیا فائدہ ہے، یہ دودھ تو غریبوں کو دے دو۔ تو بدعتی مولوی ان کے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اسلم بیگ صاحب تمہاری بیوی یعنی وہابن بن گئی ہے، تو آج تک ہمارے نظریات نہیں بدلے۔ تو فرمایا جس وقت تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا، تو سمندر میں تو سارے غائب ہو جاتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے فلما نجاکم الی البر، بس جس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، تو تم اعراض کرتے ہو رب تعالیٰ کی وحدانیت سے۔ وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا موت سمندر میں ہی ہے؟ افامنتم، کیا پس تم امن میں ہو، آن اس سے کہ یخسف بکم، کہ تمہیں دسا دے زمین میں، جانب البر، خشکی کے کنارے پر، جب تم سمندر سے نکل کر خشکی پہ پہنچو، کیا اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ دیکھیں کہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغی تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، سورہ قصص میں 83 آیت ہے۔ پھر ہم نے دھنسا دیا قارون کو، اس کے گھر کو زمین میں۔ قارون کو بڑی کوٹھی تھی، اور اس میں اس نے بڑے بڑے کمرے بنائے ہوئے تھے، ملازموں کے لیے الگ، مہمانوں کے لیے الگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹھی سمیت زمین میں دھنسا دیا، اب معلوم نہیں کہاں گیا ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں قحط سالی بھی ہے، اور دجال لعین کا نکلنا بھی ہے۔ خروج دجال سے پہلے قحط سالی ہوگی۔ فرمایا 3 ہلاکے زمین میں دھنس جائیں گے، خسف فی المشرق، ایک مشرقی علاقے میں کئی دیہات ہیں نا، زمین میں دھنس جائیں گے، اور خسف فی المغرب، اور مغرب کے علاقے میں کئی دیہات ہیں زمین میں دھنس جائیں گے، وخسف بجزیرہ، یعنی عرب کے جو جزیرۃ العرب ہے نا، جزیرہ میں بھی جو عرب کے ہیں وہ بھی خسف ہوگا، لیکن زمین لوگوں کو کھا جائے گی۔ امید ہے کہ وہی جگہ ہوگی کہ جہاں امریکی فوجیں بیٹھی ہیں۔ پاک سرزمین پر ان کی بدماشیاں، شراب نوشی، اور جو ان کی گھٹی میں ہے نا، ان کو لے ڈوبے گی انشاءاللہ۔ اور موت صرف سمندر میں ہی نہیں ہے، یاد رکھو خشکی پر بھی ہے، خشکی پر پاؤں رکھو گے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے گا۔ اور آؤ یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تم پہ سنگریزے پتھر۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، تو کیا تم پر نہیں آ سکتے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی وکیل جو تمہاری حمایت کرے۔ ام آمنتم، کیا تم امن میں ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ لوٹا دے تمہیں اسی زمین میں ایک مرتبہ، اور تمہیں کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ تم مجبور ہو جاؤ سمندر کا سفر کرنے پر۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، بس چھوڑ دے تم پر توڑ پھوڑ کرنے والی ہوا، کشتی کے تختے ہی ٹوٹ جائیں، ٹاٹ اڑ جائیں۔ فَيُغْرِقَكُمْ، پس وہ غرق کر دے تم کو۔ یہ کیوں ہوگا ہیں؟ فَيُغْرِقَكُمْ مطلب کیا ہو گیا؟ غرق کر دے۔ یہ کیوں ہوگا؟ بِمَا كَفَرْتُمْ، اس وجہ سے ہوگا۔ بولے نا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا، انکار کیا تھا۔ کفر اب یہی نہیں ہے کہ کفر بڑا کفر بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، وہ تمہیں سمندر میں بھی ہلاک کر سکتا ہے، خشکی میں بھی پتھر برسا کے بھی ہلاک کر سکتا ہے، اس کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر نہ پاؤ کہ تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا، کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا اے پروردگار یہ تو نے کیوں کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے عزت دی ہے اولاد آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو سوار کیا خشکی میں، سمندر میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو روزی دی ہے، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو فضیلت دی
علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، بہت سی مخلوق پر جو ہم نے پیدا کی فضیلت دینا مجموعی حیثیت سے انسان سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ اہل حق اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے انسان کی فضیلت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، جنات سے تو یعنی کہ بہر صورت زیادہ ہے نا۔ وہ مجموعی حیثیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیغمبر بھیجے ہیں، ان پیغمبروں کی وجہ سے اس نوع کا پلہ بھاری ہو گیا ہے، اور تمام پیغمبر تمام فرشتے سے افضل ہیں، اور اس کی برکت وسیلے کی وجہ سے اس نوع کی فضیلت یعنی کہ فرشتوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر فرشتے سے اعلیٰ ہے۔ شرابی کبابی بدماش غنڈے تو فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہو سکتے نا۔ ہاں جو صحیح معنی میں ہے انسان ہے وہ فرشتے سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔